ترین شام 7 بجے تو کوشر خبرنامہ ہیت بہ گوہر کتشی تہندس خدمتس من حاضر تو تفصیلات زاننے برو خاص خبرن پہ اخ نظر لوک سبھا مز وقف ترمیمی بل پیش وقفس مز شفافیت ان باپت بل ایوانس مز پیش کرن رجیجو اپوزیشن طرف بل پہ اعتراضات بل غیر قانونی تو غیر آئینی قرار مسلم تنظیم ہز حکومت کاروائی ہز مذمت وقف بل خلاف مسلمان سڑکن پہ نیرنے باپت تیار مسلم پرسنل لا بورڈ ترال کن مختلف علاقن مز جنگلن مز نار ظاہر نار ست قومی سرمایہ سٹھا نقصان جوڑوں کے درد سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ کے شہر شری نگر میں آ رہے ہیں ڈاکٹر پنیت شرما جن کو جوڑوں کی بیماریوں کے علاج میں مہارت حاصل ہے۔ ڈاکٹر پنیت شرما نے اپنے 16 سال کے بہترین تجربے میں انگنت جوڑوں کے روگوں کو ٹھیک کیا ہے، اس لیے دیری نہ کرے، آج ہی 6 اپریل کو شری نگر میں اپنے چیک اپ کے لیے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے کال کریں 6283932784۔ پچھلے کئی سالوں سے شری نگر کے بے اولاد دمپتیوں کو سنتان کا سکھ دینے میں سہایتا کرنے والی ڈاکٹر پرگتی شرما پٹھانکوٹ سے آ رہی ہے 6 اپریل کو آپ کے شہر شری نگر میں۔ ڈاکٹر پرگتی شرما جنہوں نے اپنے 16 ورش کے بہترین تجربے میں کئی بے اولاد جوڑوں کو سنتان کا سکھ دینے میں سہایتا کی ہے، دیری نہ کرے، آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے کال کریں 6283932784۔ تو پیش خبرن ہند تفصیل لوک سبھا من آواز وقف ترمیمی بل پیش کرنے یت پہ کت کران مرکزی وزیر کرن رجیجوون وون یہ بل دراصل حکومت طرف امہ باپت انہ آمت یوت زن وقفس اندر شفافیت انہ یہ تمو وون از تام واریاہ لٹہ ات قانونس ترمیم کرنا آمز تو واریاہن معاملن من یہ ادارہ قانون نش نبر تھونا آمت تمو وون نئیس وقف بورڈس اندر آسن مسلمانن ہند ہر کان فرقہ چاہے سو سنی شیعہ بہاو پسماند طبقن ست تعلق تھوان آسن بورڈک اہم جز تمو وون ات نئیس قانونس تحت مرکز پہ ریاستس تام بورڈس مز خواتین باپت جائے تھونا آمت تمو وون نئیس قانونس تحت یہ مجاورن دن واجن مراد کم کرنے یوت زن یہ پونس لکن ہند بہبود باپت لاگنے یدوے کانگریس لیڈر گورو گگوئی سند طرف ات پہ اعتراض کرنا آو یہ بل غیر قانونی تو غیر آئینی تو مسلمانن خلاف درپرد جنگ چھیڑنا آمت۔ سماجوادی پارٹی ہند اکھلیش یادو
سند طرف ون آمت زِ دراصل حکومت پنن ناکامی چھپاؤن باپت یہ قانون انن اکھلیش یادو سند طرف آو ون زِ ضرورت چین طرف زمینس پہ قبضہ کرنے آمتس معاملس پہ کت کریں بی جے پی کیو لیڈرو یدوے ایوانس اندر بل ہز حمایت کر تو وونک زِ امہ قانون ست گژھِ مسلمانن باپت پاپر جاہی ہنز وت ہموار یدوے اکہ طرف لوک سبھا اندر وقف ترمیمی بل پہ بحث جاری تتہ کور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نئی دلی اندر پریس کانفرنس ہند سانز یتھ دوران تمو حکومت ات کاروٲیی ہز مذمت کران وون زِ مسلمان نیرن ات خلاف سڑکن پہ کرن ات قانونس خلاف احتجاج یدوے یہ قانون پاس آو کرنے یپر ذرائعو خبر دسم زِ جموں کشیر اندر تہ مختلف مذہبی تنظیموں طرف حکمت عملی ترتیب دژمٕژ تہٕ پگہ ما سپدِ سری نگرس اندر مذہبی تنظیمن ہند اجلاس یتھ اندر حکمت عملی ترتیب یی دن اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مسلمان ہیں اور ان کا جیسے کہ کہا گیا کہ ان کو دبا کر ان کی آواز کو بند کر کے یہ جو کچھ بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. تو ہم آپ لوگوں کے ذریعے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، وقت ہے ہماری حکومت کے پاس کہ اس کو روکے، نہیں تو پھر جیسے کہ بتایا گیا کہ ہمیں لیگل راستے سے بھی اور ہمارے ملک کے لوگوں کو جاگرت کرتے ہوئے اس بل کے خلاف ایک مہم ہم چلائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ کالا قانون جو ہے وہ کالا قانون ختم ہو. جیسے کہا گیا کہ آج ایک بلیک ڈے ہے اور ہم اب جیسے کہ ہم نے یہ لڑائی شروع کی ہے، ہم تب تک نہیں رکیں گے کہ جب تک یہ کالا قانون ختم نہ ہو. یہ اس لیے کہ ہم دیش کو بھی بچانا چاہتے ہیں. یہ اکہ طرف وقف بورڈ ناقص کارکردگی حوالہ کرن رججون ایوانس اندر واریاہ کت برو کن تھائہ تتہ کور تمو جموں کشمیر کس وقف بورڈ تعریف تو وونک زِ جموں کشمیر وقف بورڈ یس درخشا اندراوی ہندس قیادتس من کامیابی کن گامزن. تمو وون زِ وقف بورڈ آمدنی مز ہریر گومت تو وقف مختلف درگاہن اندر بے مثال کام کر. ضرور دینا چاہوں گا، میں بہت امپریس ہو گیا جب میں پچھلی بار جموں کشمیر گئی. جموں کشمیر میں ہمارا نئی وہاں وقف بورڈ کا چیئرپرسن بنی اور میں نے پوچھا کہ آپ جب وقف بورڈ کا چیئرمین بنی تو اس میں کیا حالت تھی اور آج کیا حالت ہے. انہوں نے بولا کہ سر جب انہوں نے پدبھار سنبھالی تو اس میں کوئی انکم کا کوئی ویوستھا کا ریکارڈ کا ٹھیک ٹھاک کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے آنے کے بعد 40 کروڑ ریونیو انکم انہوں نے جنریٹ کرنا شروع کیا مجھے بتایا، اور اس کے وجہ سے وہاں کافی اچھا کام کر رہا. میں حضرت بل شرائن بھی گئے اور وہاں بھی مرمت چل رہے ہیں. اتنا پرانا شرائن ہے، دنیا کے لوگ آتے ہیں، بہت خوبصورت سے اس کا سارا آس پاس کا بیوٹیفیکیشن کا کام بھی چل رہا ہے. اگر اچھا کام کرے گا، ریونیو بڑھے گا تو سب کا فائدہ ہوگا. سر اس لیے سر آپ لوگ آج بل کو سمرتھن کرنے کے بعد میرے آفس میں آئیے. وقف پتہ بیک پھر تہد خیر مقدم. پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی وون زِ یہ أزیُک دۄہ چھُ انتہائی افسوسناک تو آز بھارتیہ جنتا پارٹی تیُتھ اکھ قونون برونٛہہ کُن اونمت ییٚمہِ سۭتۍ مسلمان خوفزد چھِ. یہ پھر سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کی ایک سازش ہے، اور اس میں مجھے امید ہے بی جے پی سرکار سے تو ہمیں کوئی امید نہیں. پچھلے 10-11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح مسلمانوں کو لنچ کیا جاتا ہے، مسجدیں توڑی جاتی ہے، قبرستانوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر جو اس ملک کا جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک گاندھی کا ملک ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلنا چاہیے، یہ ان کے ایجنڈے کے حساب سے نہیں چلنا چاہیے. تو اگر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک میانمار کی طرح بنے یا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ
وہی ہو جو کشمیری پنڈت کہتے ہیں ہمارے ساتھ کشمیر میں ہوا، اور جس کے لیے ہم لوگ ابھی بھی شرمندہ ہیں، جس کے لیے ملک کے لوگ ابھی بھی ہمیں تانا دیتے ہیں. تو کل کو اگر ہمارے ملک کے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے اور ملک کو تتر بتر کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا. جو اس وقت بی جے پی کی پالیسی ہے، ملک کو توڑ رہے ہیں. یہ تو اپنی سرکار چلائیں گے، چاہے اور 5 سال چلائیں یا زیادہ چلائیں، مگر آخرکار ان کو بھی جانا ہے. تو اس لیے ملک کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس وقت، وقف بورڈ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں روک دینا چاہیے. جموں کشمیر کے سیاست دانوں طرف پن خدشات ظاہر کرمت. یدوی رات وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ گوڑے امہ کتھ ہز تمو وضاحت کرمت زِ حکومت کر امہ قانونچ مخالفت تو کور آز حسنین مسعودین گلستان نیوزس ست کت کران مرکزی حکومت نقطہ چین. دیکھیے جو بھی فیصلے لیے گئے ہیں یہ سارے متصادم ہیں جو آئینی ضمانتیں مائنارٹیز کو دی گئی. یہ تو سیدھے سیدھے بے اختیار کرنے کی ایک صحیح کوشش ہے. مائنارٹیز کو جو ٹارگٹ گروپ جو مسلمان ہیں ان کو بے اختیار کرنے کا ایک عمل ہے، یہ اسی ایک قدم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بالکل مؤثر طریقے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا جو ملک کا جو ہمارا جو فیڈرلزم ہے، جو ہمارا آئین ہے، جو آئین کا تانا بانا ہے، جو مول منتر ہے آئین کا، اس سے متصادم ہے. یہ آپ بالکل اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ وقف کا اگر صحیح طور پر سمجھا جائے، یہ تو ساری جائیداد جو بھی وقف کی جاتی ہے یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے. ان کی ہم جو بھی کوئی وقف جو جائیداد وقف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ملکیت ہو گئی وقف. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب دیکھیے اس میں یہی نہیں بلکہ اس کا نظم بدلایا جاتا ہے، اس کا انتظام بدلایا جا رہا ہے. کیا بات ہوئی اگر آپ کسی اور جو بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں، جو باقی جو ہمارا ملک ہے، ہماری جو آبادی ہے اس کے جو باقی حصے ہیں، تو کیا بات ہے آپ اس کو ایک صرف ایک کو اٹھا رہے ہیں. صرف ایک جو ہمارا سیگمنٹ ہے سماج کا ایک مسلمان ہے، ان کے لیے کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک الگ قانون بنا رہے ہیں. بالکل جناب یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بے اختیار کرنے کے لانگ ٹرم میں بے اختیار کرنے کی طرف ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کا جس مؤثر طریقے میں بھی ممکن ہو اس کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، اور سرکار پر یہ لازم ہے. دیکھیے جو فیڈرل سٹرکچر ہمارا ہے، ہمارا جو پلورلزم ہے، تو اس پلورلزم کے جو منطق ہے، جو اس کا لاجک ہے، اس کے خلاف ہے. جیسے میں نے کہا مول منتر ہے، جو بنیادی اصول ہے، جو کور ویلیوز ہے، کانسٹیٹیوشنل ویلیوز، ان کو یہ ان سے پیپلز کانفرنس چیئرمین سجاد غنی لون سند طرف تزک دو افسوسناک قرار دیتمت تو وونک زِ مرکزی حکومت یم امہ آئی قانون سازی کران امہ ست سپدِ اقلیتک اخ بوڑ حصہ خوف زدہ یمو ملک باپت پنن جان نچھاور کورمت. کی جو پراپرٹیز ہیں یہ کلیکٹیو اونرشپ ہیں، دے آر کلیکٹیولی اونڈ بائی دا مسلمز آف دس کنٹری، اور یہ حق بنتا ہے ان مسلمانوں کا کہ وہ اپنے سسٹم سے، اپنے اداروں سے ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کسی اور ریلیجن کے ساتھ یا ہمارے ریلیجن کے ساتھ. یہ گراس انٹرفیرنس ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارے اس کا ریلیجن کا معاملہ ہے. آئی وڈ سی اٹس another right wing trespass onto the rights of the Muslims. And I just hope that nothing is carved in stone. Let's hope that at a future date a more secular government would reverse such gross interference. Yes, it is up to انہوں نے اس میں سرکار کو بھی لایا ہے. تو یہ صدیوں سے ہے، یہ صدیوں سے ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اونرز بھی ہیں اور وہی ڈیسیجن لیتے ہیں. جیسے جو ہماری پراپرٹیز ہیں پرسنل، اس میں بھی ہم ہی ڈیسیجن لیتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں، کس کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہمیں جو ہے ہمارے جو حقوق ہیں مطلب ہمارے رائٹس کو ختم کرنے کی بات ہے. لیکن کیا کریں اب. کتنا بڑا لاس مانتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں، لاس تو آف کورس ہے. اب دیکھیں گے آگے یہ کس حد تک اس کو یوٹیلائز کریں گے، مس یوز کریں گے. ناٹ یوٹیلائز بٹ مس یوز کریں گے. وہ آنے والا کل ہی بتائیں. اسمبلی میں ایشو اٹھے گا؟ اسمبلی میں اٹھے گا، ہم تو اٹھائیں گے ہر جگہ، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس کہاں پاور ہے اس کو انڈو کرنے کا. ناظرین کوشر خبر نام روز جاری کہ تمو بیاکھ اخ تجارتی وقف تعمیرتی کام شروع کرنے، تاہم کینچو مقامی لوکو طرف شکایت کرنے آمت زِ کوٹ کمپلیکس کی تعمیر ست تمن پنس زمینس پہ گھنس من رکاوٹ پید سپدم. علاقوں لوکو طرف انتظامیہ اپیل کرنے آمت زِ تمن گژھِ انصاف یُن فراہم کرنے.
डीसी साहब रजौरी, ACR साहब और LG साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो इंसाफ का घर यहाँ पे बन रहा है, हमें इससे बनने से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें एक बात का है कि हमारी ज़मीन जो ये बनी यहाँ पे ज़मीन है, तो इस ज़मीन को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। सबसे पहले जब यहाँ पे फेंसिंग की गई, पोल लगाए गए, बारवर्ड वायर लगाई गई, तब इस जगह को खुला छोड़ा था। तब इसके आगे उन्होंने निशान लगाए थे, 15 फुट के आगे उन्होंने फेंसिंग शुरू की। उसके बाद जब इन्होंने इसमें बॉर्डर करना किया तो तब इसको पूरी तरीके से उन्होंने पूरे RCC करके पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब आप ये सामने देख रहे हैं कि ये जो हमारी फसल है, हम यहाँ खेती बुआई करते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर जाने का रास्ता तो छोड़, बंदे खुद पैदल चलने का रास्ता भी नहीं रखा है, इन्होंने सब बंद कर दिया। हमारी यही दरख्वास्त है कि किसी तरीके से हमारा जो रास्ता है, हमारा जो ताकि ट्रैक्टर रोड हमारी छोड़ी जाए, रास्ता छोड़ा जाए, 15 फुट 18 फुट जितना भी छोड़ना है, ताकि हम यहाँ पे अंदर अपनी खेती बाड़ी कर सके और हमारा सिस्टम जो इस पे निर्भर है वो चल सके। और हम ज़िला इंतज़ामिया से एक और बात करना चाहिए, एक मज़े की मैं बात आपको बताऊं कि ये जो जगह जहाँ पे आपको गेहूँ दिख रहा है, ये हमारी जगह है, और यहाँ पे हम खड़े ये भी हमारी जगह है, और जो रोड है वो भी हमारी जगह है। कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ 3 खसरे नंबर हैं, 45, 46 और 44, जिनमें से हमारे जो 8 साढ़े 8 कनाल रकबा बच रहा है, उसमें 11 आदमी हैं हम। 11 आदमियों का इन्होंने रास्ता रोक दिया, और जो रास्ता जा रहा है, जो मुआवजा इन्होंने बनाया है हमारे जगह का, हमने वो आज तक मुआवजा नहीं लिया। किस लिए नहीं लिया? कि इस रास्ते की वजह के लिए। अच्छा, बाकी हमारी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमारा रास्ता तो खोलें ये। फिर 11 आदमियों को जो इन्होंने बिल्कुल बेदखल कर दिया, 11 परिवारों को। उसके बाद बात यह है कि यहाँ से रोड जा रही है, वो भी हमारी खसरा नंबर 46 और 45 और 44 में से जा रही है। इवन के मौसम बहार वादी हिंदन सयाहती जायन मज मकामी तो गैर मकामी सैलानियन हुंद रश वुचन सयाहती मकाम गुलमर्ग मज मौजूद सयाहों तरफ खुशी हिंद इजहार करान वन आमुद यह गुलमर्ग ये कुदरती खूबसूरती सठा मशहूर तो मालामाल तत मौसम साजगार आसन सत अत कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठा खुश वुचन मौसम साजगार आसन सत दो खो दो सैलानियन मज इजाफ वुचन यिवान। I'm loving this weather very much. Yesterday we went to Sonmarg. It is so cool and it is like a new world. It's a very snowy and I think it is the best time to visit Kashmir. And today I'm experiencing the different kind of weather. Yesterday is completely normal and very different experience. I'm loving Kashmir very much. I suggest most come with friends, batch or with your known people, so you can enjoy more. Or else like only couple you can enjoy for honeymoon or whatever it is like. It is very very nice place to enjoy. Lifetime experience था और हर बंदा एक लाइफ टाइम में एक इधर आना था और गुलमर्ग और सोनामर्ग दोनों अच्छा था और इसका रास्ता है और टनल से सभी देखना आने हैं। ये मुझको पहले थे कि मैं दूसरा देश में है। ये सभी लोग अच्छा फ्रेंडशिप वाले है और सभी लोग आपका सहायता करेगा और इसका मदद करेगा और फोटोज और रील्स में उसका ज़्यादा इसलिए और वाटरफॉल्स भी अच्छा है। नाज़रीन, कोशर खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।